أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، اس سے پہلی دو مجلسوں میں، دو پچھلے درسوں میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رسول نے فرمایا، اللہ تین چیزیں بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اور تین چیزوں سے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ تو جن تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ نفرت ہے، ان میں سے ایک کا تذکرہ تو ہوا، قیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال۔ یہ تین چیزیں ہیں جن سے اللہ بے انتہا نفرت کرتا ہے، قیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال۔ جن میں پہلی چیز قیل وقال کا پر کچھ تفصیلی گفتگو پچھلے ہفتے ہی بھی تھی۔ دو چیزیں بڑی مختصر ہو گئی تھیں، کثرت سوال اور اضاعت مال۔ تو کچھ ساتھیوں کا خیال ہوا کہ ذرا ان کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ اسی سلسلے میں آج میں نے پھر وہی دو چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تین مبغوض ترین چیزوں میں سے دو چیزیں، ایک پہلی چیز گزر چکی قیل وقال، آج انشاءاللہ کثرت السوال و اضاعت المال، ان دونوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ کثرت سوال، تقریباً یہ دونوں لفظ اردو میں بولے جاتے ہیں، یعنی کثرت مال، کثرت سوال، یعنی بہت زیادہ سوال کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے بہت زیادہ سوال کرنا؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگے اور سوچے کتنا زیادہ ہم مال اکٹھا کریں۔ یہ بڑی بدترین چیز ہے دوستو، بڑی ذلت کی چیز ہے۔ ذرا سوچیں، یہیں پارکنگ میں کھڑے ہو جائیں، ایک آدمی مانگتا ہوگا، دسیوں آدمی دھتکارتے ہیں تو کہیں ایک آدمی اس کو دیتا ہے۔ جتنا یہاں دھتکارا جا رہا ہے، کہیں مارکیٹ میں محنت کرتا تو شاید اتنے میں وہ عزت کے ساتھ۔ تو کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا معاملہ ہے کہ مال اکٹھا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ اور یہ ہمارے یہاں بسا اوقات اچھے لوگ سیدھے سادے ماشاءاللہ کاروبار چل رہا ہے، روزی روٹی گزر رہی ہے، لیکن سوچتے ہیں ذرا کچھ اور کر لیں، سیدھے چلے گئے بینک میں لون لینے کے لیے۔
پھر نتیجہ کبھی ایسا نکلتا ہے کہ جو رہا وہ بھی چلا جاتا ہے. تو سب سے بڑی چیز دوستو، کن قانعا تکن اشکر الناس. دو نصیحتیں اللہ کے رسول کی آپ کے سامنے پیش کرتے، اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. نمبر 1، کن قانعا تکن اشکر الناس. اللہ نے جتنا دیا، محنت، کوشش، بھاگ دوڑ حلال طریقے سے کیا، کوئی کمی تم نے نہیں کیا، لیکن سب کچھ کوشش کے بعد اللہ نے جتنا دے دیا، اگر اس پر خوش رہے گا، قناعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا شکر گزار بندہ تو بن جائے گا. نمبر 2، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے جو نصیب میں لکھا اس پر خوش رہو تو سب سے بڑے بے نیاز مالدار تم بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو قناعت نصیب فرمائے. تو پہلی شکل کیا ہے؟ مال بڑھانے، جمع کرنے کے لیے لوگوں سے کیا کرنا؟ سوال کرنا. یہ کتنی بری چیز ہے. نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث، سب 2-3 حدیثیں آپ کو سناتے ہیں. نمبر 1، ابو داؤد، ترمذی، نسائی کی حدیث. حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، المسائل قدوح فی وجہ الرجل الا ان يسأل ذا سلطان او فی امر لا يجد منه بد. جس شخص نے بلا وجہ مال کو بڑھانے کے لیے حرص اور طمع کے ساتھ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، سوال کیا، تو جتنا وہ سوال کرتا جا رہا ہے وہ اس کے دلے پر ایک زخم بنا دیا جاتا ہے. کدو جیسے خارش ہوتی نا، نشان بن جاتا ہے نا، ایسے ہی ایک زخم کر دیا جاتا ہے. قیامت کے دن جب انسان حشر کے میدان میں آئے گا تو اس کی علامت ہوگی کہ دنیا میں یہ بلا وجہ بھیک مانگنے والا، مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں سے قرضہ کرنے والے نہ، سوال کرنے والا تھا. اللہ یہ کی آپ نے ارشاد میں، حاکم بادشاہ حکومت ہے، حکومت سے اس کا حق بنتا ہے، اس کو کچھ اور کام ہے، حکومت سے لے سکتا ہے، کوئی بات نہیں. حکومت کا جو خزانہ ہے اللہ نے اس میں پبلک کا ایک حق رکھا ہے، کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. او فی امر لا یجد منہ بد، یا کسی ایسی ضرورت اس کے سامنے آ گئی ہے کہ بغیر سوال کی اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، تب تو اس کے لیے جائز ہے. دوسری حدیث بڑی اہم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، من سأل الناس وله مال ما یغنیہ الا یوم القیامت. جس انسان نے اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، سوال کیا، مانگ رہتا ہے، کبھی سوال کا دروازہ نہیں بند کرتا، حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے جتنے میں اس کا گزارا ہو رہا ہے. تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر خارش ہوتی ہوگی، نوچتا ہوگا، بڑے بڑے ناخون ہوں گے اور ناخون سے نوچتا ہوگا. یہ علامت ہے کہ یہ انسان اللہ نے اتنا دیا تھا جتنے میں گزارا کر جائے، گرچہ تنگی ہی سے صحیح، لیکن مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہا. تیسری حدیث بڑی وضاحت کے ساتھ ہے. اس حدیث کے راوی سہل بن الحنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت. آپ نے ارشاد فرمایا، من سأل وعنده ما یغنیہ فإنما يستكثر من النار. اللہ اکبر. ذرا ترجمہ سنیں ہوگا، یہ بہت زیادہ ہے. ابھی ایک جگہ ایک صاحب مانگنے کے لیے آئے، میرے سامنے کی بات ہے، مانگنے کے لیے آئے. بیٹا مشہور تاجر ہے،
دوسرا بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا انجینئر ہے، بیٹی بڑے پوسٹ پر ہے، واللہ مانگنے کے لیے آیا تو میں نے اس کو ٹوکا تو کہا بھائی آپ صحیح کہ لیکن ہمارا یہ پیشہ ہے تو میں اپنا پیشہ کیوں چھوڑوں؟ یعنی ہمارے ہاں گویا کہ مانگنے کی ایک ذات بن گئی ہے، کتنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال بنا دے لیکن مانگنا ضروری ہے۔ وہ ایسی شاید کہ آپ اپنے علاقوں میں دیکھو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ مانگنا میرا، ان کا کام نوکری کرنا ہے، میرا کام مانگنا ہے، تو میں اللہ اکبر۔ کچھ لوگ سید کے نام پر بیٹھے رہتے ہیں، سید کے نام پر، ہم سید ہیں، ہمیں زکوٰۃ نہیں لیکن ہمیں آپ اللہ سید کہا کہ میرے بھائی اللہ کے رسول کا فرمان سنو، من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، جس کے پاس جس کو اللہ نے اتنا دیا جتنے میں وہ بے نیاز ہے، ما یغنیہ، جو اس کا کام چل جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے سوال کرتا ہے مال اکٹھا کرنے کے لیے، تو مال نہیں اکٹھا کر رہا، جتنا زیادہ سوال کر کے مال اکٹھا کرتا اتنا ہی زیادہ جہنم کی آگ خرید رہا ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو واللہ ذرا سوچو، نہ شرک کر رہا ہے، نہ کفر کر رہا ہے، نہ زنا کر رہا ہے، نہ چوری کر رہا ہے، نہ لوٹ مار کر رہا ہے، نہ شراب پی رہا ہے، جرم کیا ہے؟ اللہ نے دیا لیکن اس کے باوجود کیا کر رہا ہے؟ وہ مانگ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اچھا کتنا؟ آپ فرما جس کو اللہ نے اتنا دیا جس میں گزارا ہو رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ عارف ما یغدیہ ویعشیہ، لوگوں جس کو اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے کہ صبح شام کا کھانا پورا ہوتا جا رہا ہے، وقت پر ضرورت پڑی کپڑے مل جا رہے ہیں، یہی ہے جس کو بے نیاز اللہ نے کر دیا کس سے؟ سوال کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا مانگنے والے جو آپ کے پاس آتے ہیں ذرا ان کو ذرا دیکھیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرو اس چیز سے ہم سب کو بچائے۔ دوسرا معنی سوال کرنے کا وہ بھی بڑا اہم ہے، حجت بازی کے لیے انسان کسی سے بحث کرنا اور جلدی شکست نہیں مانتا، سوال کرتا جا رہا ہے، نہیں ایسا ہے اور ایسا، اس کا سوال ہی نہیں بند ہوتا، کام ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے سامنے سوال آیا کہ یا رسول اللہ کسی کی گری پڑی چیز، لقطہ کہتے ہیں، آپ مسجد کے باہر نکلے کسی کا موبائل گرا ہے، کسی کا 50 روپیہ گرا ہوا ہے، کسی کی گھڑی وہاں مل گئی آپ کو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لقطہ، لقیط، لقطہ۔ پوچھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کو زمین پر چھوڑو نہیں، تم اٹھا لو اور اس کو سال بھر اعلان کرتے رہو کہ بھائی یہ کس کا ہے، اعلان کرتے رہو، معلوم کراتے رہو۔ اگر اپنی کوئی مخصوص نشانی بتا دیا، یہ نہ بتاؤ بھائی ہمیں 1000 ملا ہے اور 100 کی 10 نوٹیں ہیں، نہیں بتانا، اور یہ بھی نہیں بتاؤ بھائی 1000 کی نوٹ نہیں، بھائی ہمیں 1000 ملا ہے، اتنی رقم ملی ہے، اتنی کس کی؟ اگر وہ اپنا بٹوا، اپنا پرس، اس کا کلر، نوٹیں، ساری نشانیاں بتا دے تو اس کو دے دو، اور اگر سال بھر میں نہیں آتا تو وہ تمہارا ہو گیا۔ اب ایک بات اور آپ لوگوں کو بتایا، الحمدللہ ہم اور آپ جس ملک کے اندر ہیں یہاں آپ کو سال بھر اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہے کیا ہے؟ پولیس چوکی پر ایک ادارہ بنا ہوا ہے، آپ جو کچھ پائیں وہاں لے جا کر کے رکھ دیں، اور آدمی اسی لیے آپ کی کوئی چیز غائب ہو جائے تو سب سے پہلے پولیس کہتی پولیس چوکی کا وہاں آپ جمع کر دیں، اور آپ بتائیں یا نہ بتائیں بات ہوتے، آپ نے امانت، وہ قسم الامانت وہاں رکھ دیا گیا۔ حرم کے اندر جائیں، نکلیں گے سامنے کئی کیبن بنے، کیا ہے وہ؟ امانت۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں جس کی چیز غائب ہے وہ یہاں مل جاتی ہے، تو آپ یہ کر ڈالیں۔
اگر نہ ملا تو آپ نے دے دیا. ایک صاحب کہنے اللہ کے رسول وہ تو ٹھیک ہے، اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے، اگر کسی کی بکری غائب ہو جائے تب؟ بات لمبی کرنا، حجت بازی. اللہ رسول کسی کی بکری غائب ہو جائے تب؟ اللہ سنیں شرفنا اللہ بندی کیا سوال ہے. بکری کو پکڑ کے باندھ لو، جب مانگنے والا آئے تو دے دے، اگر اسے چھوڑ دو گے تو بھیڑیا کھا ڈالے گا. اگر ہر آدمی گاؤں سے بکری بھگاتا رہے گا تو جنگل میں یہ بھیڑیا کھا ڈالے گا. مسئلہ حل ہو گیا. بات چلتے 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 اچھا اللہ رسول کسی کا اونٹ غائب ہو جائے تب؟ دیکھا اللہ کے رسول کتنی سختی سے بناؤ. ٹائم پاس کرنا بیکار فضول سوال کرنا. مسئلہ کوئی پوچھے گا تو سوچتا ہے بال کی کھال نکالنا. نہیں، اللہ کے رسول کسی کا اونٹ غائب ہو جائے تب؟ اللہ کے رسول فرمایا تیرے گھر دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اونٹ گھر میں گھس سکے. ارے تمہیں اونٹ سے کیا لینا ہے؟ جب بھی اونٹ غائب ہوتا ہے اونٹ کا مالک جنگل کی طرف جاتا ہے اور اونٹ کو اللہ نے کہے سب ایسی مخلوق بنا ہے، اس کے ساتھ اس کا پانی ہے، اس کے ساتھ اس کا چارہ ہے. نہ شیر کھائے گا، نہ بھیڑیا، نہ چیتا اس کو ہاتھ لگائے گا. اتنا بڑا جانور ہے، گردن اتنی لمبی ہے کہ جہاں تک تم نہیں پہنچتے وہاں تک کے پتے توڑ کے کھا لیتا ہے. اور پانی کا معاملہ ہے، اللہ نے پانی اس کے اندر ایسا رکھ دیا ہے، ٹنکی بنا دی کہ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ اونٹ پانی پیتا، اس سے زیادہ اس کو ضرورت نہیں پڑتی. کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اور ابھی سوال نہیں. اچھا اب میرا باپ کون ہے؟ ارے ماں سے جا کے پوچھو. اب اللہ کے رسول تمہارے باپ کی بندہ. دیکھو آدمی کہاں سے کہاں تک بے تکا سوال. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں. ناپسند کیا میرا باپ کون ہے؟ اچھا بتائیں. سب کچھ آپ بتاتے تھے، من ابھی میرا باپ کون ہے؟ اللہ سو تیرا باپ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی. اللہ کے رسول غصے میں آئے. سورۃ المائدہ کی آیت نازل. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. آئندہ ایسی حرکت تم لوگ نہیں کرنا. تم نبی سے ایسے سوال کر رہے ہو کسی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی تمہارے سوال کا جواب اللہ کے حکم سے تو دے دیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سوال کا جواب پانے کے بعد تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. کتنا گھناؤنا سوال. میرا باپ بتائے. جاہلیت میں حرام کاری عام تھی. اگر تم اپنے باپ کے نہیں، اللہ تم سوال اللہ بتا دے یہ اس کی ماں کا تعلق فلاں آدمی سے تھا، اس سے یہ بیٹا پیدا ہو. دنیا سمجھتی حلال کے ہو، اللہ کے رسول بتا دیے تو پردہ فاش ہو گیا. جب پوری قوم کے اندر تمہاری، اس لیے آئندہ ایسے سوال نہ کرے. تو میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں ہے، مروہ پر گئے. عارف یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا. لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے، حج کرو. بس بات ختم ہو گئی. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، اللہ رسول آپ نے تو بات گول مول کیا ہے، واضح وضاحت نہیں کی ہے. کیا کیا ہے؟ پہلے یہ بتائے ہر سال واجب ہے کہ دوسرے سال یا 5 سال کے بعد یا زندگی. اللہ اکبر. دیکھو سوال ایسے اللہ سے فرمایا پہلی امتیں ایسے ہی نبیوں سے بےجا سوال کر کے. ایک چھوٹی سی مثال دیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے حدیث بیان کیا کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ جو انسان صبح 4 رکعت نماز پڑھ لے پھر شام تک اللہ تعالیٰ اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت. اب یہ کھڑے ہو جائیں، ارے بھائی آپ نے بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ بڑی صورتیں ہوں یا چھوٹی صورتیں. سمجھ گئے نا؟ لمبی قرات کریں یا چھوٹی رکعت کریں، کتنا لمبا. اللہ اکبر. اللہ رسول بیان کرتے، بس بات سمجھ جاؤ. منہ میں اللہ کے رسول فرماتے تم پر اللہ نے رحم کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں پر خاموشی اختیار کیا تاکہ تم کسی مشقت میں واقع نہ ہو جاؤ. ایک چیز کا حکم ہوا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا، غصہ آیا، دیکھو تم کہتے یا رسول اللہ افی کل عام، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ ہم نے اعلان کر دیا حج فرض ہے، زندگی میں کر لیے بات ختم ہو گئی. اب تم کو روید رہو
پہلے یہ بتائیں ہر سال فرض ہے کہ 5 سال کے بعد؟ کتنے سال کے بعد؟ اللہ رسول فرمایا جب تم نے سوال کیا میری زبان سے اگر نعم نکل جاتا تو قیامت تک کے لیے ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جاتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے بیجا سوالات نہ کرو۔ نمبر 3، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، وکثرت السوال۔ آپ ان کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آدمی کسی کے بلا اب قریدنے لگتا ہے، بھائی کب شادی کی، کتنے بچے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، اللہ، بیٹیاں کتنے، اللہ، ارے کوئی دوست ہے پوچھ لو۔ لیکن وہ ایک کسی کے ذاتی معاملات کو اتنا قریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تم کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے ہر ایک کی ڈیٹیل تم اپنے پاس رکھو۔ پھر کچھ ان سے کیا، کچھ ان سے لیا، اور جا کر کے دوسروں کے سامنے کیا کیا چگل خوری۔ اسلام نے اس سے منع کہ کثرت سوال کی ایک شکل ہے۔ نمبر 4 بڑی اہم چیز ہے، وکثرت السوال۔ خبردار، قرید کر کے بہت زیادہ سوال نہ کرو۔ وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ متشابہات۔ اللہ اکبر، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان، اب آپ بیلا پیچھے وجہ پڑ جائیں، بھائی قرآن پاک میں ہے الف لام میم، آپ اس کا معنی بتائیں۔ دنیا کے سارے مفسر کہتے ہیں بھائی یہ متشابہات میں سے اللہ اس کا مطلب زیادہ جانتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اب اس کے پیچھے پڑ جائیں، اللہ کے رسول نے اتنی باتیں بیان کر دی، لوگوں کو قرآن کا ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں پڑھیں ملے گی۔ اور فرمایا یہاں تک کہ الف لام میم تم نے پڑھا تو ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف و لام حرف و میم۔ اللہ اکبر، انسان کو اس پر خاموش ہے۔ لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں کچھ کجی ہے وہ ایسے سوالات کرتے رہتے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، یا اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ہمیں ایک مثال دیں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، بھائی میرے ذہن میں لاجک کیا ہے، کیا ہے بھائی؟ آخر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت میں سری قرات کیوں ہے اور عشاء کی 2 رکعت میں جہری کیوں؟ میرے بھائی یہ سارے احکام جو ہیں اس میں قریدنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ اس کے رسول نے جو کہہ دیا، جیسے بتا دیا، اسی پر آپ عمل کریں۔ اس کو قرودنے، ایاکم والتعمق، ایاک والتنطع، صحیح مسلم کی روایت، بہت زیادہ قریدنے کی کوشش نہ کرو، تم سے پہلی امتیں قریدنے ہی کی بنا پر ہلاک ہوئی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہ تو ہے میرے بھائی کیا کثرت سوال۔ آگے بات سمجھ میں، ضرورت کے سوال کریں۔ کچھ لوگ بھائی آج تک یہی الجھے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جہنم سے نکال دیا تو جنت سے نکال، آدم اور حوا کو بھٹکانے کے لیے کیسے گیا؟ حالانکہ کہیں اللہ نے اسے نو انٹری لگا دی تو نہیں آ سکتا، نہ پاسپورٹ تھا۔ اللہ کے بندے، اگر یہ سوال ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر عمر پوچھے ہوتے، بیان کر دیا تم ہی کیوں پیچھے فوسوس لہما الشیطان۔ اللہ نے دونوں کے دل میں کیا کیا؟ وسوسہ ڈالا، بس ختم ہو گئی۔ جنت میں کیسے داخل ہوا، پھر فرشتوں نے کیوں داخل ہونے، اللہ، ایسے ایسے سوالات، بڑے سارے لوگ مسائل الجھے ہوئے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا تو گوشت کس نے کھایا؟ بس۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے سوالوں کا جواب آج تک کوئی عالم نہیں دے سکا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہندو مسلمان ہوا، ہمارے ہاں پٹنہ بہار کا تھا، گیا کا تھا، پٹنہ میں رہتا تھا، محمد اسلام تیواری نام رکھا۔ کیا نام رکھا؟ تیواری، محمد اسلام تیواری۔ تیواری برہمن کو کہتے ہیں۔ اور تیواری سے میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ تاکہ ہم کو دعوت دینے کا موقع ملے۔ تو اپنا قصہ بتانے لگا، کہنے لگا کہ
ہمیں بہت اچھا موقع ملتا ہے. اسٹیشن ماسٹر کے کہا بھائی ہم کو بامبے کا ٹکٹ چاہیے, فارم محمد اسلام. یہ کہتے محمد اسلام بھی تیواری بھی. کہا مجھے سمجھانے کا موقع ملا, پہلے تیواری تھا بعد میں محمد اسلام. کہا ایک مرتبہ لکھنؤ سے پٹنہ کی طرف ٹرین جا رہی تھی اور کوئی بہت بڑا چترویدی برہمن ان کا پڑھا لکھا تھا, اس نے جب دیکھا تو ہمارے گلے پڑ گیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں, اسلام خوب ریسرچ کر لیا. آدمی ایسی سوالات کیوں کرے؟ آپ الٹ دیں تو کوئی جواب اس کا نہیں. تو محمد اسلام تیواری کہنے لگا سپر فاسٹ ٹرین چلی جا رہی ہے پٹنہ کی طرف لکھنؤ سے, چھوٹی ہوئی ہے. اب اگلی سیٹ پر وہ کم وقت بیٹھا بازو سامنے میں, ہم سے کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہم غلط ثابت کر دیں قرآن کو تب. کہا بالکل نہیں ثابت کر سکتے. کہا اچھا بتاؤ. دیکھو اس کا علم ہے برہمن کا. کہا کتنے نبی؟ اس بیچارے کے زبان سے نکلا 1,24,000. کتنا؟ بات تو پھنس گیا. کہا 1,24,000. کہا قرآن میں کتنے کا تذکرہ ہے؟ کتنے کا تذکرہ؟ کتنا؟ 25. کہا اچھا اب بتاؤ اگر 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں تو 25 کو نکال دیا تو کتنے اور کہاں گئے؟ اب یا تو قرآن سچا یا تم سچے بتاؤ. کہا ایسا میں پھنس گیا اور واقعی کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو آدمی ایسے سوال کرتا ہے, جواب ہر ایک کے پاس ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن آپ نے اپنا بھی ٹائم برباد کیا سوال کر کے جواب دینے والے کا بھی. تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم بالکل قرآن سچا ہے, حدیث سچی ہے, 1,24,000. کہا ثابت کرو. کہا ٹرین تو چل رہی تھی اور ہمارے بر صغیر میں درختوں کی کوئی کمی تو نہیں کہ ہے کوئی کمی. کہا جیسے سوال کیا میں باہر کھڑکی کھول کر کے آم آیا, آم علیہ السلام. کیا بادام علیہ السلام, سمجھ گئے نا, سمجھ گئے نا, خربوز علیہ السلام, 10-12 علیہ السلام کا. کہا یہ کہاں ہے؟ کہا اچھا پھر تم بتاؤ, اگر ہم غلط کہہ رہے تم بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ کہا مجھے پتا نہیں ہے. کہا تجھے پتا نہیں تو میں جو بتا رہا ہوں اس کو تو قبول کر. نہیں سمجھے؟ تو کہہ رہا کہ نہیں آدم علیہ السلام نہیں, مہوا علیہ السلام نہیں, امرود علیہ السلام نہیں. اچھا ہم غلط کریں, سچا کیا ہے تو بتا. اب پنڈت کہاں سے لائے گا 1,24,000 یا 23,975 نبیوں کا نام کہاں سے لائے گا؟ کہا کہ اگر ہم غلط کریں صحیح کیا ہے تو بتا. اب کہتے مجھے نہیں معلوم ہے. کہا کہ تجھے نہیں معلوم ہے تو میں جو بتا رہا ہوں اس کو تو قبول کر. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اگر ایسے سنایا تو پنڈت سے اترا ہوا بھاگ گیا. ہر سوال الٹے سوال کا جواب ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جواب دینے والا بھی وقت ضائع کر رہا ہے اور آپ بھی اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آریہ نے بڑا اپنے آپ کو انگریز تیار کیا تھا. کہا کہ اللہ قرآن نے کتنی بیوی سے شادی کرنے کا حکم دیا؟ مولانا مرستانی نے کہا کہ 4 سے. کہا کہ آدم نے کتنا کیا؟ کہا صرف 1 سے. کہا تو پتا چل گیا کہ انسان کی فطرت ہے ایک ہی شادی کرے. 1 سے زیادہ 4 شادی جو ہے یہ فطرت اور اخلاق کے خلاف ہے. اگر یہ اسلام دین ہوتا تو آدم کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا, ان کے ہاں زیادہ ضرورت تھی. مولانا مرسلی نے کہا بالکل صحیح ہے, لیکن کیا بتائیں وہ کال استری کا زمانہ تھا, یعنی اس وقت ایک ہی بیوی تھی, اسی لیے اللہ نے ایک ہی سے. پنڈت جی اگر آپ 2-4 لے کے گئے ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ بابا آدم تمہاری عورتوں کو دینے کے بعد انکار نہ کرتے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. ایسا ذلیل ہوا, میدان چھوڑ کر کے بھاگا. انسان تین کال میں ٹائم برباد ہوتا ہے, اسی لیے اسلام نے کیا منع کیا؟ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ. آخری چیز وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. کیا اضاعت مال؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس برائی سے بھی بچائے. آج دنیا میں آدھے زیادہ لوگوں کی تباہی مال کی وجہ سے, بلکہ اور زیادہ.
بچے کن کے آوارہ نکل رہے ہیں، رات رات پر گھومنے والے کون ہیں، ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے ہانگ کانگ سنگاپور جانا کون جاتا ہے؟ آپ جیسے غریب تو نہیں جاتے، جاتے کون ہیں؟ کون جاتے ہیں؟ سوچو دراصل. ابھی ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ ہم ولیمہ کیے تو ولیمے میں گئے، ایک دن کے لیے گئے تھے اور 21 دن تک ولیمہ چل رہا تھا، ہمیں فرصت نہیں ملی. اللہ اکبر. یہ سب میرے بھائی مال کا ضائع کرنا ہے. مال کو ضائع کرنا اس کی کئی شکل ہیں. نمبر ایک اسراف. کیا کرنا؟ اسراف. اسراف کا مطلب آتا ہے فضول خرچی کرنا. اسراف کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو 2 گلاس میں آپ کا وضو ہو جاتا ہے تو تیسرا گلاس استعمال نہ کریں. کسی بھی جائز چیز میں ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ اسراف. اسی کو کہا جاتا ہے فضول خرچی. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسراف سے منع کیا ہے. فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرنا. ضرورت ہی کے تحت ضرورت بھر استعمال کرو، کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا. ایک تو اسراف ہے. ضرورت کی چیز، جائز چیزوں میں جتنے میں آپ کا کام چل جائے اتنا ہی خرچ کرنا. اگر اس سے زیادہ آپ خرچ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسراف. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی ایک وضو کر رہا ہے ندی کے کنارے بیٹھ کر کے اور ضرورت سے زیادہ اس پانی، وہیں پانی فری میں ہے، ضرورت سے زیادہ اگر وہاں دھل رہا ہے 3 مرتبہ سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ، حالانکہ جتنا پانی استعمال کرا صرف سب پلٹ کے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی اسراف ہے، تم اس سے بھی بچو. اب ذرا سوچو 3 دن میں زیادہ سے زیادہ 3 دن تک انسان ولیمہ کر سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے دن، دوسرے دن، 3 دن کے بعد جو شیطان کا کام ہے. آج ہمارے ہاں ولیمہ کتنے دن تک؟ ابھی میں نے بتایا 21 دن. کتنا؟ بامبے میں نے خطبہ دیا، ایک صاحب کو بہت بڑا پسند پڑا، انڈیا کے بڑے لوگوں میں سے ہیں حکومت کے. تو انہوں نے بیٹی کی شادی رکھی تھی. خطبے کے بعد آئے ہمارے پاس. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیٹی کی شادی ہے ذرا آئیں، کچھ باتیں وہاں بھی کہیں. ہم نے بالکل اور آج تک 15 سال پہلے 20 سال پہلے ہم نے بالکل سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ الحمدللہ انتظام کیا ہے. بس 500 آدمی کو بلایا ہے اور ایک آدمی کو صرف 5000 پر ہیڈ. کیا کہتے ہیں؟ پلیٹ کے پر ہیڈ کتنا؟ صرف 5000. یہ سنت کے مطابق ہے اور بہت سادگی کے ساتھ کر رہی. ذرا سوچو انسان کو جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ضرور لا تسرفوا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. نمبر 2 وآت ذی القربى حقہ. آگے چلے جائیں. اللہ ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کے ساتھ تبذیر سے اللہ نے منع. کس سے منع کیا؟ تبذیر. تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ غلط چیزوں میں مال خرچ کرنا، گرچہ 1 درہم ہو. اس کی چھوٹی سی مثال، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ، تمام علماء کے نزدیک سگریٹ کیا ہے؟ حرام. کیا ہے؟ حرام. ہمارے ہاں مولانا لوگ کچھ عادی ہوتے ہیں تو ذرا نرم کرنے کے لیے نہیں حرام تو نہیں کہیں گے لیکن مکروہ. بھائی مکروہ ہے تو اللہ تعالیٰ مکروہ چیز مطلب کیا مطلب ہے؟ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اب آپ ذرا بتائیں آج سگریٹ کے بارے میں انسان کتنا پیسہ لٹا رہا ہے. کسی بھی غلط چیز کے اندر مال خرچ کرنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود کہتے ہیں 1 فلس بھی اگر ناجائز جگہوں میں مال خرچ کیا تو یہ کیا ہے؟ تبذیر.
ولا تبذر تبذیرا، خبردار تم تبذیر نہیں کرو، کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ شیطان کہتا ہے کہ چلو توحید پر رہو، سنت پر عمل کرو، مسلمان رہو، لیکن میرے پاس یہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ کیا؟ پہلے تو کوشش کروں گا مال حرام طریقے سے کماؤ، جب حرام طریقے سے کماؤ گے کھاؤ گے حرام تو کچھ قبول ہی نہیں۔ اگر تم حرام کمائی سے بچ گئے، اپنے آپ کو بچا لیا، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ جن کے حقوق ہیں حقوق نہ ادا کرو، اور جن کے حقوق نہیں ہے تو فی اموالہم حق للسائل والمحروم، جب بھی جہنم میں جانے کے لیے اگر تم بڑے تیز نکلے، حرام کمائی سے بچائے اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کیے، وَإِنفَاقُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، تو میں کوشش کروں گا جس سے نہیں بچ سکے حرام جگہوں میں تو ضرور تمہارا مال خرچ کرا دوں گا۔ شیطان ان ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان للانسان وکان لربہ کفورا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ نمبر 3، بڑی اہم چیز، اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے، جو مال دیا ہے، آپ اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کپڑا دیا ہے اور معلوم ہے کہ گھر میں چوہے آتے ہیں، کپڑا کاٹ جاتا ہے، اگر آپ نے کپڑے کی حفاظت نہ کیا اور وہ بھی کہیں گرم کپڑا رہا ہو، آپ کیا بتائیں؟ کپڑا کاٹا، ضائع کیا، لیکن چوہا کیوں کاٹا؟ آپ نے معلوم تھا کہ ہاں چوہا کاٹ سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے میرے مال کو، تو فریضہ تھا کہ مال فری میں نہیں ہے، مال کی چیز ہے، اس کو آپ کہیں محفوظ رکھتے تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہر مال، اسی لیے ذرا سوچو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب انتقال ہو رہا تھا تو سب سے زیادہ آپ کس پر وصیت کر رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں ذرا سوچو کہ انسان کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس کی حفاظت بھی ضرور، اگر اس کی حفاظت نہ کیا تو گویا کہ اس نے مال کو ضائع کیا، جو اللہ تعالیٰ کو بالکل قطعاً پسند نہیں ہے۔ حفاظت کرنے والا بنائے۔ نمبر 3، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال دیا ہے، صلاحیت دی ہے، تو آپ اپنے مال کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر معلوم ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ گائے والے ہیں، مثال کے طور پر گائے والے ہیں، بکری گائے بچہ دے گی، اس سے بڑے ہوں گے، مال بڑھتا جائے گا، تو خبردار ایسا کوئی راستہ اختیار نہ کریں کہ جس سے آپ کا گائے مر جائے تو آپ بغیر جانور کے رہ جائیں۔ اللہ نے آپ کو اگر گاڑی دی ہے آج تو خبردار ایسا نہیں چلو بعد میں نہیں لے لیں گے، دوبارہ لے لیں گے۔ ایک کار اللہ نے آپ کو دیا، یہ مال ہے، آپ اس کی کیا کریں؟ حفاظت کریں۔ ہر اعتبار سے اس کے نقصان ضائع ہونے سے، اگر پتا چل گیا ٹائر پنچر ہو گیا ہے وہاں اور اب گھسیٹے معلوم ہے کہ یہاں جاتے جاتے ابھی صرف ٹائر ہے، جاتے جاتے پتا نہیں اور کتنے کام، تو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ وہیں ٹھہرے رہیں، ٹیلی فون کریں، آ جائے آپ کا مال۔ مال کی حفاظت، اسی طرح سے مال کی حفاظت میں ایک بہت بڑی چیز، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اس بیماری میں کتنے لوگ، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، نادانوں کو اپنے مال کا ذمہ دار نہ بناؤ۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اپنے مال کو لا علموں، کمکنوں، نادانوں کے ہاتھ سپرد نہ کرو۔ کیوں؟
مال ہی وہ چیز ہے جس سے تمہارے پورے گھر کا نظام چل رہا ہے. پورے گھر کا نظام اللہ قائم رکھنے والا اللہ نے اس کو بنایا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. تمہیں برقرار رہنے اور تمہیں پائیدار بنانے کے لیے اللہ نے تم مال کو بنایا ہے. مال ہے, رہنے کے گھر ہیں, مال ہے, پہننے کے کپڑے ہیں, ساری چیزیں مال پر موقوف ہیں. اللہ نے فرمایا جب اتنے کام کی چیز اللہ نے مال کو بنایا ہے تو نادانوں کو اڑانے کے لیے نہ دے دو. کبھی کسی کی بیوی نادان ہے, انسان دے دیا. بچے نادان ہیں, ذرا ناسمجھ ہیں, بہت دیتا جا رہا ہے. واللہ 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 آج بتاتا ہوں اللہ اکبر. ایک صاحب کہتے ہیں میرے باپ نے پوری پراپرٹی صرف کتے خریدنے میں ضائع کر دیا, اور آج کہتے ہیں واللہ یہاں ڈرائیورنگ کرتا ہوں اتنا ہی اسی پر گزارا ہو گیا ہے, ورنہ دادا سے جو پراپرٹی ہم کو ملی تھی. باپ کو کتا پالنے کا شوق ہوا, کیش نہیں بھائی یہ تمہارا کتا بڑا اچھا ہے, کتنا لوگ ہیں اتنی, کہتے ہیں اللہ کی قسم ساری زمین کتے کے میں خرچ ہو گیا ہے. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی. تو انسان اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو دیکھے, کبھی باپ بھی ہو سکتا ہے, کبھی ماں بھی ہو سکتی ہے, کبھی بیوی کے شکل میں ہو سکتا ہے, کبھی اولاد کی شکل میں. اگر مال میں بیجا تصرف کوئی کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا خبردار, سورۃ النساء کی آیت, ایسے نادانوں کو, بیجا تصرف کرنے والوں کو مال ان کے حوالے نہ کرو. اسی لیے اسلام نے قانون رکھا ہے, یتیم اگر بچہ ہے, یتیم کا مال اس وقت تک نہ دو جب تک کہ یتیم اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لائق. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, جب ان کو اتنا سمجھ آئے جائے کہ ہاں اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے تب اس کا مال دو. اپنی ذمہ داری چھڑانے کے لیے نہ سمجھ یتیم کا مال بھی اسے نہ دے دو. میرے بھائیو وَإِضَاعَةَ الْمَالِ, مال کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. ہر ناجائز, ہر غلط چیز میں, فضول خرچی میں, اسراف میں, ہر اعتبار سے اپنے مال کی حفاظت کریں. اور اب کبھی کسی نادان کو, اللہ اکبر, غیر امانت دار, اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کمپنی کا منیجر یا کیشیئر ہے وہ بے ایمان, امانت میں خیانت, چلو کچھ کر لیتا ہے لیکن ہم کو بھی تو کچھ دے رہا ہے, اس کا مطلب ایک آپ مال کیا کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. امانت, خیانت کرنے والوں کو, امانت میں خیانت کرنے والے, ڈیوٹی میں خیانت کرنے والے, ایسے لوگوں کے حوالے مال نہ کیا جائے. اسی لیے بسا اوقات مال ایک بہت, آج دنیا سب زیادہ پریشان ہے. بھائی کیا خیال ہے آپ کا؟ سب زیادہ پریشان ہے. کوئی آ گیا ماشاءاللہ, مشورہ دینے والے بہت ہیں, آ گیا صاحب اگر یہاں فری زون میں آپ 5 لاکھ درہم لگا دیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں ماہانہ 1 لاکھ کی آمدنی آپ کو اترے گی. ماشاءاللہ خوب لمبے لمبے مشورے دیا. تو ہو سکتا ہے آپ اپنے ہاں کی پراپرٹی یہ سوچیں گے جب سے امارات میں اتنا کام کا آدمی آج تک ہم کو, کیا خیال ہے آج پبلک کتنی اس معاملے میں ڈوبی ہوئی ہے. پھر آپ کی عادت کیا ہے, ان کو نہ پتا چلے, ورنہ کہیں یہ اس کو نہیں, آؤ میرے ساتھ کرو. جب سب فراڈ ہو گیا, سر پکڑ کے بیٹھے, اب لوگوں سے بتاتے ہیں, ورنہ آپ کے کبھی کبھار بیٹا کر لیتا ہے, باپ کو بھی نہیں پتا چل رہا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, آپ نے یہ تحقیق نہیں کیا کہ یہ مال کو ضائع کرنے والا ہے. آپ کا جو خسارہ ہوا اب تحقیق کرنے لگے تو پتا چلا وہ تو ہم سے پہلے بھی 10 کو ڈبایا ہوا ہے. آج آدھا ملک تو اس معاملے میں پریشان ہے. سمجھ گئے نا, یہ مال کو ضائع نہ کیا, خوب اچھی طرح سے 100% یقین ہو, لوگوں سے معلوم کر لیں. اس کے بعد اب وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا, ان کو کھلاؤ پلاؤ, عزت کرو, لیکن مال ان کے حوالے نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو وہ نادانی سے مال کو ضائع
کر دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب